ہاں مذہبی جذبہ رہ گیا، اب ہم آ گئے کہ کوئی شے ہمارے پاس استحکام پاکستان کے لیے نہیں ہے۔ یہ مذہبی جذبہ تھا جس نے تاریخ کو شکست دی، یہ مذہبی جذبہ تھا جس نے جغرافیہ کو شکست دی۔ مجھے آج بھی یاد ہے قائد اعظم کا فقرہ، The Hindu press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. May I ask them, by what rule of geography are they here? The British press has talked about some geographical difficulties in the way of Pakistan. برطانویوں سے پوچھ رہے تھے تم جغرافیہ کے کس اصول سے یہاں آ گئے ہو، ہندوستان میں 7 سمندر پار، تو جغرافیہ سے لڑے ہم، پاکستان وجود میں آ گئے۔ وہی قوم جس نے کہ بنگلہ دیش کا لیبل اتار کر پھینک دیا تھا، اس قوم کے زعماء تھے جنہوں نے ترمیم کروائی ہے 1940 کے ریزولوشن میں، ورنہ 2 ملکوں کا تذکرہ تھا، انڈیپینڈنٹ اسٹیٹس، مسلم اسٹیٹس ان دی نارتھ ویسٹ اینڈ نارتھ ایسٹ آف انڈیا، 1940 کا ریزولوشن میں یہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم ایک ملک بننا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ جذبہ تھا، وہ قومی جذبہ اس وقت، وہ مذہبی جذبہ اور قومی جذبے کی ایک آمیزش تھی، اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو ظاہر بات ہے گیلونائز کرنے کے لیے سوائے مذہبی جذبے کو اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن اب نوٹ کر لیجئے، اب بھی ہمارے پاس ہے تو صرف مذہبی جذبہ، لیکن اس مذہبی جذبے میں جو آج ہمیں درکار ہے اور اس مذہبی جذبے میں جو اس وقت ہمارے کام آ گیا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اس وقت چونکہ ساتھ ہندو کا مقابلہ بھی تھا، لہذا مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، کوئی بحث نہیں، تم شرابی ہو، زانی ہو، چکلے کے ٹھیکیدار ہو، شراب کا ٹھیکہ چلاتے ہو، افیم کا ٹھیکہ جو نام تمہارا غلام علی ہے، محمد حسین ہے، محمد علی ہے، بس آؤ۔ یہ وہ جذبہ تھا جس میں کہ خود محمد علی جوہر مرحوم نے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، چونکہ جس زمانے میں گاندھی کے بہت زیادہ وہ قریب تھے، ان سے کسی نے پوچھ لیا، انہوں نے صاف کہا تھا میرے نزدیک ادنا سے ادنا مسلمان بھی مہاتما گاندھی سے زیادہ قابل محبت ہے، اس لیے کہ وہ ہماری ملت ہے، ہماری قومیت ہے۔ تو اس اعتبار سے جان لیجئے اس وقت تو یہ کام چل گیا۔ آپ کو تو تجربہ نہیں ہوگا، ریلوے اسٹیشن پر 2 ایکسٹریم اینڈز پر ہوتا تھا، ہندو پانی، مسلمان پانی، پانی جدا تھا۔ ہم جب پڑھتے تھے اسکولوں میں، ہمارا ہاتھ ان کے برتن کو لگ گیا تو برسٹ ہو گیا۔ بلکہ میں جس علاقے سے آیا ہوں ہریانہ، اس میں بشنوئی قوم ایک تھی ایسی آباد کہ اگر 30 اونٹوں کی قطار جا رہی ہے اور سب سے اگلی میں، چونکہ ان کی پھر دموں سے باندھ دیا جاتا تھا، پچھلے اونٹ کی جو ہے رسی باندھ دی گئی، اگلے اونٹ سب سے اگلے پر کہیں روٹی رکھی ہوئی ہے اور پچھلے کی آخری کے دم کو مسلمان نے ہاتھ لگا دیا تو وہ سب سے آگے رکھی ہوئی روٹی بھی برسٹ ہو گئی۔ یہ چیزیں تھیں کہ جنہوں نے تقویت دی ہے، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے۔ یہ ہندو کی نفرت، ہندو کی تنگ ذہنی، یہ چیزیں وہ ہے کہ جس نے ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کیا، پھر اس جذبے کے اندر مذہبی جذبہ جو ہے شامل ہوا، اور اس سے وہ معجزہ رونما ہو گیا۔ آپ ذرا اندازہ تو کیجئے، یہ معجزہ پیدا ہوا، لیکن یہ کہ وہ جذبہ جو اس وقت کام کر گیا تھا اور اتنا بڑا معجزہ دکھا گیا تھا، یہ نوٹ کر لیجئے آج وہ جذبہ ہمارے پاس اول تو موجود نہیں، ہندو ہے ہی نہیں، نہ اس کی ذہنیت کا آپ کی نسل کو پتہ ہے، کوئی تجربہ ہے ہی نہیں، وہ تو واگے کے اس پار ہے، وہاں سے محبت کے زمزمے آ رہے ہیں بہتے ہوئے، وہ چاہے ٹیلی ویژن کے ذریعے آ رہے ہوں، دور درشن سے آ رہے ہوں یا نزدیک کے درشن سے آ رہے ہوں، واگا پر پروگرام بنتے ہیں کہ مل جل کر نعرے لگائیں اور مل جل کے محبت کے راگ الاپیں، طائفے آتے ہیں، وہ ہر قسم کے طائفے آتے ہیں، وہ دانشوروں کے طائفے بھی آتے ہیں اور طوائفوں کے طائفے بھی آتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ ایک ہونے کا تصور وہ آ رہا ہے۔ ہندو کی اصل ذہنیت کا تجربہ کسے ہے یہاں؟ میری عمر سے کم کے کسی شخص کو بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ میری عمر وہ تھی کہ جس میں انسان کو کچھ شعور ہو جاتا، 15 برس کی عمر تھی، ورنہ یہ کہ اس کے بعد کے جو پیدا شدہ لوگ ہیں انہیں کیا پتا، یا یہ کہ جن لوگوں نے بچپن میں دیکھا ہے جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا ہے انہیں کچھ ہلکی سی یاد باقی ہوگی۔ میرے چھوٹے بھائی ڈاکٹر ابصار کی طرح 2-2.5 برس کے تھے، اس وقت جو کیفیت انہوں نے دیکھی ہے، اور جب حملہ ہوتا تھا حصار میں ہندوؤں کی طرف سے تو وہ اپنی والدہ، ہماری والدہ مرحومہ کے ساتھ آ کے چمٹ جایا کرتا تھا، امی ہلا ہو رہا ہے، ہلا ہو رہا ہے،
دشمن جو ہے دوبارہ آ رہا ہے، دوبارہ حملہ ہو رہا ہے، شاید ان کے اعصاب پر کچھ اس کے اثرات باقی نسل کو کیا پتا۔ اس اعتبار سے وہ جذبہ جو ہے اب عملی جذبہ، حقیقی اسلام، واقعی اسلام، خلافت راشدہ والا اسلام، جس کا اقبال نے جس کا حوالہ دیا اور جس کے لیے قائد اعظم نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تجربہ گاہ بنائیں پاکستان کو، عہد حاضر میں اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، لائٹ ہاؤس بنا دیں اس کو۔